جی صاحب، ساشا صاحب آپ کوئی سوال کر رہے تھے کہ کیا کیا مطلب؟ جی نثار بھائی، ایک دو دن سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، تو ہوں، میں نے کہا آج میں کر لیتا ہوں آپ سے. یہ جو لفظ ہے گمراہی، ٹھیک ہے نا، جی. تو یہ ہے کیا؟ گمراہی کیا ہے؟ اس کی ذرا تشریح بیان کریں آپ. گمراہی تو خود جو ہے یہ لفظ ہے، یہ خود ہی اپنی تشریح ساتھ لے کے گھومتا ہے، اور ہم روز دن میں ہر آدمی جو ہے نا یہ تقریباً زبان سے یہ لفظ استعمال کرتا ہے. گمراہی، گمراہ ہو گئے، گمراہی ہو گئے. مقصد کہ ہماری زندگی کے روزمرہ کے معمولات میں اس لفظ کا سینکڑوں بار استعمال ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی کے علم میں نہیں کہ گمراہی ہے کیا. اب کیا ہے کہ جب ہم کسی اور کے اوپر تنقید کرتے ہیں نا تو اس وقت یہ گمراہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اپنے لیے کبھی اس پر ہم گمان بھی نہیں کرتے کہ گمراہی ہے کیا. یہ جو نیگیٹوز جتنے بھی ہوتے ہیں نا یہ صرف ہمارے پاس کسی اور کے لیے ہوتے ہیں. ہمارا نیگیٹو ہمارے پاس ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. یہی وہ ہوتی ہے گمراہی. اب اس گمراہی کو جب ہم لے کر چلیں گے کہ اس کی کیا تصدیق ہے کہ جی یہ گمراہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار تمام چیزوں کی تصدیق اور تحقیق کا انسان کے پاس، مسلمان کے پاس نہیں، انسان کے پاس ایک ہی سورس ہے، وہ ہے قرآن پاک. ہر بات کی تحقیق، ہر عمل کی تصدیق قرآن پاک میں موجود ہے. بس آپ غور کرنے والے بن جائیں. اب ہم غور کرتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں یا مولوی صاحب کی بات پر عمل کرتے ہیں، لیکن قرآن پر غور نہیں کرتے. اللہ پاک نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، بس غور کرو. آسان غور کے بعد لگتی ہے. غور کریں گے نہیں تو بہت مشکل ہے. عربی کہاں آتی ہے ہمیں بھائی؟ وہ مولوی صاحب جو بتائے گا وہی صحیح ہے. اب اللہ نے جو کہا ہے کہ میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے، بس تم اس کے اوپر غور کرو، تو غور کیا نہیں ہم نے تو وہ کتاب ہمارے لیے بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا اس کے اوپر تھوڑا سا 2 لمحوں میں غور کریں نا، خدا کی قسم کمپیوٹر کی کمانڈس اس کے اندر سے ملتی ہیں. یہ کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے، اس مائکروسافٹ کیا کرتی ہے، یہ سب اس کتاب کے اندر، قرآن پاک کے اندر ہمیں مل جائے گا. صرف تھوڑے غور کی ضرورت ہے. اور ملا ہے، میں ابھی ثابت کر سکتا ہوں، مائکروسافٹ کی پوری تھیوری جو میں قرآن پاک سے نکال کے دے سکتا ہوں صرف تھوڑا سا غور کرنے پر. بہرحال گمراہی پر بات آئی تو ہم اب قرآن میں جاتے ہیں کہ قرآن میں گمراہی کی نشاندہی کیسے ہوتی ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. ہم دھڑا دھڑ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، 6 والی نکل گئی، 7 والی، 6 والی پکڑ لے، فجر نکل لے، زور پکڑ لے، زور پکڑ لے، عشاء، اور بعض تو ہم میں پڑھتے بھی نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب نہیں جاؤ، ہم دھڑا دھڑ نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب نہیں جاؤ؟ تو یہاں پر ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں، جب نشے کی حالت میں. اب یہ سب کو پتہ ہے کہ جب نشے کی حالت میں، اب یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ نشہ کیا ہے. اگر نشہ یہ ہوتا نا کہ جو جس کو تم نشہ سمجھتے ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نے شراب پی ہو. اللہ نشے کا ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب نشہ کچھ اور ہے، شراب کچھ اور ہے. نشہ جو ہے وہ کہتے ہیں غفلت کو. نماز کے قریب مت جاؤ جب تم غافل ہو. تو کیوں پڑھتے ہیں ہم نماز؟ کون ہے غافل نہیں ہے؟ کون غفلت میں نہیں ہے؟ کون نشے میں نہیں ہے؟ یہ غفلت کے نشے میں تو ڈوبے ہوئے ہم سب لوگ. کسی کو مال کا نشہ، کسی کو اولاد کا نشہ، کسی کو حسب نسب کا نشہ، کسی کو منصب کا نشہ، کسی کو علم کا نشہ، کسی کو دین کا نشہ، کسی کو نماز کا نشہ، کسی کو طاقت کا نشہ. ہر آدمی نشے میں ڈوبا ہوا ہے، ہر آدمی غافل ہے. اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. تم نماز کی تذلیل کر رہے ہو. اب جو تم غفلت میں نماز ادا کر رہے ہو وہ ادا نہیں ہو رہی، وہ نماز کی تذلیل ہو رہی ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اگر نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے تو ہم کیوں نہیں رکتے؟ کیونکہ ہم نشے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں. جو نماز ہم نشے کی حالت میں پڑھتے ہیں وہ ادا کہاں سے ہوگی جو ہم قائم کریں گے؟ جو ادا نہ کی گئی وہ قائم نہیں ہوئی. جو قائم نہیں ہو تو ہمیں بے حیائی برائی سے کیسے روکے گی وہ؟ تو
گمراہی یہیں سے ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ ہم گمراہ ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ اس کا پیغام کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ہم کو کیا دے رہا ہے. ہم تو بس وہ طوطے والی زبان اور لکیر کے فقیر والی اس پر لگ گئے کہ بس جی قرآن خوانی کریں گے، سارے ثواب ہوگا، 30 پارے پر ختم کر دیے، 4 ختم کر دیے، 5 ختم کر دیے. یہ کیا کون سی ریس ہے بھائی؟ یہ اس لیے یہ نازل ہوا تھا. جو اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر میں اس کی ایک آیت، ایک لفظ پہاڑ پر نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو پھر تم تو دوڑتے ہو 10 قرآن کے ختم نکال کے، کیونکہ وہ قرآن تم نے سمجھا ہی نہیں. وہ قرآن تم سمجھتے تو خدا کی قسم ایک آیت کے بعد دوسری کی تلاوت بھی نہ کر پاتے. کیونکہ جب تمہیں کہا جاتا کہ نماز کے قریب مت جاؤ تو تم بھاگ جاتے مسجدوں سے، کیونکہ تم سمجھ گئے تھے کہ اللہ نے کیا کہا ہے. اب تم سمجھے ہی نہیں کیونکہ تم نشے میں ہو، غافل ہو. نشہ کہتے ہیں غفلت کو. جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو وہ یعنی کہ نشہ جو ہے نا، آپ جب کوئی نشہ لیتے ہیں، اب شراب الگ چیز ہے، یاد رکھیں شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک قطرے سے آپ کو نشہ نہیں آئے گا نا. تو نشہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ غفلت میں آ جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، جب آپ کے پاس تمیز ختم ہو جاتی ہے، اخلاقیات ختم ہو جاتے ہیں، ترتیب ختم ہو جاتے ہیں، ایمان ختم ہو جاتا ہے، عدل ختم ہو جاتا ہے، انصاف ختم ہو جاتا ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ غافل ہو جاتے ہیں. تو یہ سب ختم کرنے کے لیے اس غفلت میں آپ کو کس نے ڈالا ہے جس کے نشے میں آپ غافل ہوئے ہیں؟ تو یا مال ہوگا، یا منصب ہوگا، یا مقام ہوگا، یا حسب نسب ہوگا، یا علم ہوگا، یا عبادت ہوگی. کچھ ہوگا ایسا جس کا نشہ آپ کو غافل کر رہا ہوگا. تو اس غفلت کے لیے، اس نشے کے لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ جب اس حالت میں ہو تو میری نماز کے قریب مت جاؤ، کیونکہ یہ میں نے معراج پر گفٹ دیا تھا اپنے محبوب کو. اب اس کی تذلیل مت کرو. تم نشے میں ہو، نماز کے قریب مت جاؤ، کیونکہ یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تم نہیں رک رہے ہو، تو مزید تم میری پکڑ میں آ رہے ہو نمازیں پڑھ کے. تمہاری یہ نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا میں. یہ نمازیں بھی تمہیں صدمہ پہنچائیں گی، تمہیں چوٹ دیں گی، تمہیں درد دیں گی، تمہیں زخم دیں گی، جب تک تم غفلت سے نہ نکلو گے. غفلت سے نکلو، نشے سے نکلو. نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ. پڑھنا تو دور کی بات ہے، ادا کرنا دور کی بات ہے، قائم کرنا دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ. تو ہم نے کیا کہا کہ جی شراب پی ہوئی ہے، نماز کے قریب نہیں جانا ہے. چرس پی ہوئی ہے، نماز کے قریب نہیں جانا. بھنگ پی ہوئی ہے، نماز کے قریب نہیں جانا. او بھائی نشہ کہا گیا ہے. ایک پیگ شراب کا پیو، نشہ نہیں ہوگا. ایک سگریٹ چرس کا پیو، نشہ نہیں ہوگا. ایک گلاس بھنگ کا پیو، نشہ نہیں ہوگا. تو نشہ پھر کیا ہے؟ نشہ کیا ہے؟ نشہ یہ ہے جس میں اس وقت ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں، پورا عالم اسلام ڈوبا ہوا ہے. ہم سب غفلت میں ہیں، اللہ کے دین سے ہٹ گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور تعلیمات سے ہٹ گئے ہیں. کیونکہ اللہ کی شناخت تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نا. ہم تو اللہ کو نہیں جانتے تھے کون ہے اللہ. ہم تو لات اور منات کو عزا کو مانتے تھے. ہم تو خانہ کعبے کے اندر جو 365 پڑے ہوئے تھے ان کو مانتے تھے نا. ہم تو درختوں کے پجاری تھے، سورج کے پجاری تھے، آگ کے پجاری تھے. ہم کب اللہ کو مانتے تھے؟ جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے نہیں مانتے تھے. جس کو جانتے تھے اس کو مانتے تھے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچان دی کہ تمہارا رب، تمہارا خالق واحد ہے. اور اس کا اقرار کرنے کے لیے پہلے تمہیں انکار کرنا پڑے گا باقی سب کا. باقی سب کون ہے؟ باقی سب وہ جو تمہارے رب یعنی رب الارباب نے خلقے ہیں. ان کا بھی رب وہ رب الارباب ہے جو اس نے پتھر بنایا، تم نے مورتی بنا دی. اس نے آگ بنائی، تم نے پوجا کر دی. اس نے سورج نکالا تمہارے لیے نعمتوں کے طور پر، تم نے اس کی پوجا کر دی. تو وہ سورج غلط نہیں، وہ مورتی غلط نہیں، وہ آگ غلط نہیں ہے، وہ درخت غلط نہیں ہے. وہ تیرے رب نے تیرے لیے پیدا کیے، تو نے اس کو رب بنا لیا. تو تیرا رب ان ربوں کا بھی رب ہے، رب الارباب ہے. ان کا پیدا کرنے والا بھی تیرا رب ہے. اب تو نے اس رب کا انکار کر دیا. کہاں مانا اس کو؟ کیونکہ تو نے محمد کو ہی نہیں مانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم مانتے تو رب کو پہچانتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی تمہیں رب کی پہچان دینے کے لیے، شناخت دینے کے لیے. تو تمہارے پاس رب کی شناخت ہے نہیں، تو تم نے عشق کا دعویٰ کر دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق ہے.
اب یہی تو غفلت ہے ساری، کہ جو چیزیں تمہارے مفاد میں آتی ہیں، تمہیں جس سے نفع حاصل ہوتا ہے، اس کو تم اپنا کر دعویٰ کرتے ہو، یا تو تم حسب و نسب یا سے جڑ جاتے ہو کہ جی خاندان میرا مسلمان ہے، میرا ملک مسلمان ہے، یا میرے ساتھ اکثریت مسلمانوں کی ہے اس لیے مسلمان ہو جاتے، اپنا مفاد۔ اگر تم دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتے تو سب سے پہلے انکار کرتے اپنے مفاد کا۔ اپنے مفاد کا انکار کرنے کے بعد ہی تو اسلام کا اقرار ہے۔ لا، انکار کر کس کا؟ جن کو تو پہلے مانتا تھا، پتھروں کو، درختوں کو، سورج کو، آگ کو، یہاں تک کہ شیطان کو۔ اب ان کا انکار کر، جب انکار کرے گا تو تیرے مفادات کو نقصان پہنچے گا، تیرے اپنے تیرے دشمن بن جائیں گے، وہ تیرا انکار کر دیں گے۔ اب تو تکلیف میں آئے گا، کیوں کہ تیرے کو خالق حقیقی کی شناخت آ گئی ہے۔ اب جن کے پاس اس حقیقی رب کی شناخت نہیں ہے وہ تمہیں تکلیف دیں گے۔ ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد تیرا رب تیرا ہوگا، کیونکہ وہ تکلیفیں تو اس نے اپنے اس محبوب کو بھی دی جو شناخت دینے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔ تو اللہ تمہیں اپنا کیوں قبول کرے گا جب تم اس کے لیے برداشت کرو گے؟ لیکن تم تو اللہ کے بن گئے نمازیں پڑھ کے نا، کہ جو فلاں نماز نہیں پڑھتا، بھائی تو پڑھتا ہے، بس یہ اللہ قبول کرے گا، وہ نہیں کرے گا جو نہیں پڑھتا ہے۔ تو جو تم نماز پڑھ رہا ہے اس وقت، اس نماز کے لیے تو تیرے رب نے تجھے منع کیا ہے کہ تو نہ پڑھ، تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ وہ جو نمازیں تو نے اتنی پڑھ کے جو وہ وہاں لے کر گیا نا، وہ جب منہ پر مارے گا تو وہ بھی تو تکلیف دے گی نا، کوئی ناک واک آنکھ پھوٹ جائے گا، ناک واک ٹوٹ جائے گی۔ کیوں کہ تیرے رب نے کہا تھا نماز کے قریب مت جا جب تم نشے میں ہو۔ تو نشہ کیا ہے؟ نشہ ہے غفلت، غافل ہونا۔ جب تمیز ختم ہو جائے، اخلاقیات ختم ہو جائے، ادب ختم ہو جائے، پہچان ختم ہو جائے، شناخت ختم ہو جائے، سچ جھوٹ کی پہچان ختم ہو جائے، حقیقت کو حقیقت جان کے جھٹلا دو، بے ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ایمان کے مخالفت میں آ جاؤ، کمزور کے دشمن بن جاؤ، طاقتور کے غلام بن جاؤ، یہ سب نشہ ہی ہے۔ اسی میں تم سب آج ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو جس میں ہم اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہے گمراہی، جو آپ نے سوال کیا تھا۔ تو ہم سب گمراہی میں ہیں، لیکن ہم نے ثابت کرنا ہے کہ فلاں گمراہ ہے۔ یہ گمراہی کا ایک اور اسٹیج ہے جس کو کہتے ہیں گمراہی کا بہتان۔ یعنی گمراہی میں بھی ایک اسٹیج ہم جو آگے نکل گئے اپنے لیے، اور دوسرے کو ایک اسٹیج دے دیا گمراہی کا، وہ تو کم ہوا ہم سے، ہم زیادہ ہو گئے کیونکہ ہمارے ساتھ گمراہی بہتان بھی لگ گیا۔ یعنی گمراہی کے جو اونچے درجے ہیں اس پر ہم پہنچ گئے۔ اب ہم یہ لفظ گمراہ استعمال ہی دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں معاشرے میں یہ آپ کو کوئی بھی اپنے لیے استعمال کرتے ہوئے نہیں بیان کرے گا، اور ہوگا بھی کوئی تو جب اللہ پاک جس کو ایمان دیتا ہے کہ یار میں پھٹک گیا تھا، میں گمراہ ہو گیا تھا، میں غلط راہ پہ چلا گیا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس کو اللہ معافی دیتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو معافی دیتا ہے تو اس کی غفلت ٹوٹتی ہے، اس کا نشہ ٹوٹتا ہے، اب جو وہ نماز پڑھتا ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ تھی سیدھی سیدھی گمراہی کی جو ہے نا تشریح۔ اب انشاءاللہ جو ہے آپ کو اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ میری منطق تھی بھائی، کہ اس سے نہیں کسی مولوی کو سنا دو جوتے کھلواؤ مجھے۔